مرکز علم و عمل ہے جامعہ دارالسلام، مرکز علم و عمل ہے جامعہ دارالسلام، نقش پیشانی پہ اس کی، نقش پیشانی پہ اس کی ہے کلیم اللہ کا نام۔ مرکز علم و عمل جامعہ دارالسلام وادی مہران کی ایک معروف عصری و دینی علوم کا منبع و ماخذ ہے۔ 2014 میں پیر سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس ادارے کی سنگ بنیاد رکھی۔ جامعہ میں اس وقت قاعدہ، حفظ اور ناظرہ کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اسی طرح درس نظامی ثابت تک، حفاظ عربک اینڈ انگلش کورسز اور 5 سالہ میٹرک کورس بھی کروایا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں طلبہ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ وار بزم کا انعقاد بھی ہوتا ہے۔ جامعہ کے تمام شعبہ جات میں 650 سے زائد طلبہ اپنے علم کی پیاس بجھانے میں مصروف ہیں، جبکہ 50 سے زائد اساتذہ اور عملہ شب و روز جامعہ کی خدمت میں مگن ہیں۔ یقیناً اتنی مختصر مدت میں اتنے بڑے کارنامے دیکھ کر آپ دنگ رہ گئے ہوں گے۔ آئیے سنتے ہیں جامعہ کے عروج کی کہانی موتمین صاحب کی زبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دے دیا، اور سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کن مقاصد کی وجہ سے آپ نے اس مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جناب زکریا صاحب میں آپ کا اور آپ کی AZ میڈیا ہاؤس کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ادارے کی میڈیا پہ تشہیر اور اشاعت کے لیے محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے اس ادارے کی سنگ بنیاد 2014 میں حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو حضرت شیخ الحدیث صاحب کے خلیفہ مجاز ہیں اور اس وقت ولی کامل کی حیثیت سے ہیں، حضرت نے اس کی سنگ بنیاد رکھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت کی دعاؤں کی برکات ہیں کہ قلیل عرصے میں الحمدللہ جامعہ نے اپنے تعلیمی سفر کو کامیابی کی منازل کی طرف رواں دوا رکھا ہے، اور الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس درس نظامی میں درجہ ثانویہ تک کتب ہیں، اور اسی طرح اسکولنگ کا شعبہ ہے جو پرائمری سے میٹرک تک ہے، اس میں بھی ایک اچھی خاصی طلباء ہمارے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور ایک اور اہم شعبہ جو مدارس کا ایک بنیاد اور اساس سمجھا جاتا ہے وہ ہے شعبہ دارالقرآن۔ الحمدللہ شعبہ دارالقرآن میں اس وقت ہمارے پاس 350 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں الحمدللہ اس میدان میں بھی الحمدللہ ہماری ایک مضبوط ٹیم ہے جو کوشش کر رہی ہے، مختلف قسم کے مسابقوں میں بھی شریک ہو رہی ہے۔ وفاقی مسابقے میں بھی ہمارے 2 حفاظ بچے شریک ہوئے، اور آنے والے جو اتوار ہیں 27 نومبر اس کو بھی ہمارے ہاں ایک مسابقہ رکھا۔ ادارے کے لیے آپ نے کتنی محنت کی؟ میں نے کئی مدارس میں پڑھایا ہے، تو پھر میری ایک سوچ بنی کہ میں خود ایک ایسا تعلیمی ادارہ وجود میں لاؤں جہاں تعلیم کا ماحول بہتر ہو، طلباء کی تربیت اور اخلاق پر بھی خصوصی توجہ مرکوز رہے۔ بہرحال یہ ہماری اساتذہ کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ادارے کو آج اس مقام تک پہنچایا ہے، مزید بھی اللہ رب العزت ہی توفیق کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے خود تقریباً 6 سال یہاں پڑھائی کی ہے، تو یہاں میں نے ایک سفیر بھی دیکھا نہیں، حالانکہ ہم دوسرے مدارس میں 5 6 سفیر مدارس والے رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ نے کوئی سفیر نہیں رکھا ہے، اور ماشاءاللہ ادارہ بھی صحیح ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، مینجمنٹ کے حوالے سے ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی سفیر آپ نے کیوں نہیں رکھا؟ بہرحال چونکہ ہمارے اکابرین کی روایات اور فرمودات میں یہ بات شامل ہے کہ مدارس کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ مالی حوالے سے یا لوگوں سے چندے کی اپیل کے حوالے سے دین کی وقار کا بھی لحاظ رکھا جائے اور اپنی عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو اساتذہ اور اکابرین کی ان فرمودات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم ہم لوگوں سے اپیل کریں یا چندے کے حوالے سے جس طرح سفارہ وغیرہ جاتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے
کہ اچھی کارکردگی دکھا کر اور اللہ کی دین کی خدمت کر کے خود ایسا ماحول بنا لوگ یہاں آ کر جو ہے وہ اپنے عطیات اور صدقات جو ہے وہ ادارے میں خود جمع کروائے. ہماری کوشش یہ ہے، مزید بھی اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مخلوق سے مستغنی کرے. جامعہ کے تمام شعبہ جات میں سے ایک اہم شعبہ دارالقرآن بھی ہے. شہر کے مختلف اطراف اور کناروں سے اللہ اور رسول کے مہمان طلبہ کرام قرآن مجید کو سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں. اس وقت اس شعبے میں تقریباً 350 سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں، جبکہ شعبہ حاضہ میں اساتذہ کی تعداد 15 ہے. دارالقرآن کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے نگران دارالقرآن مولانا فضل طواب سے لی گئی انٹرویو ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دارالقرآن کی ضرورت پیش کیوں آ گئی یہاں پر؟ چند ایسے مدارس بھی ہیں جہاں پر صرف مکمل دارالقرآن کا ہو گیا یا درس نظامی کا ناظم ایک ہی ہوتا ہے، لیکن الگ سے ضرورت کیوں پیش آئی؟ الگ سے سیٹ اپ، الگ سے معاونین، الگ سے نگران کا تقرر اور ان کا پورا نظم کا سنبھالنا ضروری اس لیے ہوتا ہے چونکہ دارالقرآن میں قرآن مجید سیکھنے کے لیے جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں عموماً وہ زیادہ تر کم عمر بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو ان بچوں کی بنسبت دیگر طلباء جو درس نظامی کے لیے آتے ہیں یا سکولز کے لیے آتے ہیں زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، چونکہ یہ چھوٹے ہیں، نادان ہیں. تو ان کے لیے الگ جگہ کا ہونا، الگ اساتذہ کرام کا ہونا، پھر ان اساتذہ کرام کہ ان کی کارکردگی بھی نوٹ کی جائے، ان کو بھی دیکھا جائے، پرکھا جائے کہ ان کا تعلیمی نظم کیسا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے، انداز گفتگو کیا ہے. ان کے لیے بھی ایک ایسے ساتھی ہوں کہ جو صرف اور صرف ان پر نظر رکھے. یہاں پر طلبہ کی صرف پڑھائی پر فوکس دی جاتی ہے، یہاں پر تربیت بھی طلبہ کو دی جاتی ہے؟ ہاں نہیں، تعلیم اور تربیت یہ دونوں اہم چیزیں ہیں. اگر تعلیم سے تربیت ہٹا دی جائے تو تعلیم بے فائدہ ہو جاتی ہے. تو دونوں چیزوں پر انتہائی اہم توجہ اور انتہائی زیادہ توجہ دی جاتی ہے. اس وقت دارالقرآن میں کتنے طلبہ زیر تعلیم ہیں اور کتنے اساتذہ یہاں پر پڑھا رہے ہیں؟ یہاں دارالقرآن جامعہ دارالسلام کے شعبہ دارالقرآن میں الحمدللہ اس وقت تقریباً 14 کلاسیں ہیں اور کچھ 15 اساتذہ کرام مجھ سمیت یہاں مصروف عمل ہیں اور بچوں کی تعداد تقریباً 327 تعداد ہے. یہاں پاکستان کے کن کن علاقوں سے یہاں پر طلبہ اکرام زیر تعلیم ہیں؟ یہاں جامعہ دارالسلام شعبہ دارالقرآن چونکہ ایک شہری ادارہ ہے، یہاں پر آج سے تقریباً میں آپ کو مزید اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ تقریباً 4 سال قبل جب ہم نے آغاز کیا یہاں پر کہ ہم ایک ایسا سیٹ اپ بنا لیں کہ جو شہری افراد ہیں، جو شہری بچے ہیں وہ بھی استفادہ کر لیں اور ہمارا نظم ایسا ہو کہ وہ کسی حد تک جدت پر بھی آئیں، اس کے اندر کچھ چیزیں ہم ترمیم کر لیں. تو سب سے پہلے ہمارے یہاں دارالقرآن میں کافی تعداد میں رہائشی طلباء کرام بھی ہوتے تھے، تو ہم نے رہائش بچوں کی ختم کر دی. چونکہ یہ چھوٹے بچے ہیں اور ان کی دیکھ بھال، ان کا نظم سنبھالنا، ان پر نظر رکھنا یہ رہائشی اداروں کے بنسبت غیر رہائشی اداروں میں ہم نے زیادہ اچھا پایا تھا کہ بچے دن بھر تعلیم حاصل کریں اور رات کو اپنے والدین کے پاس. یہاں پر حفظ کے ساتھ ساتھ کوئی اور پڑھائی بھی دی جاتی ہے؟ یہاں الحمدللہ جو شہری بچے آتے ہیں ان کے نظام الاوقات اور ان کی ترتیب بنی ہوئی ہے. یہ بچوں کو ہم 2 تعلیم دیتے ہیں، عصری علوم سے بھی آراستہ کر رہے ہیں اور انہیں قرآن مجید بھی بہترین اندازوں سے سکھاتے ہیں. تو صبح جب یہ طلباء کرام تشریف لاتے ہیں ادارے میں سب سے پہلے ان کا آغاز اسمبلی سے ہوتا ہے، اسمبلی سے اپنی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں. اسمبلی ہوتی ہے باقاعدہ ماشاءاللہ، اس کے لیے 25 منٹ مختص ہیں اور جب اسمبلی مکمل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر سب سے پہلی چیز چونکہ اہم حصہ ہے اسلام کا صفائی، تو صفائی چیک ہوتی ہے یومیہ کی بنیاد پر. اس کے بعد پھر بچے اپنے اسکولز کی کلاسوں میں چلے جاتے ہیں. پہلے وہ تقریباً 3 گھنٹے اسکول پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر بریک ہوتا ہے وقفے کے بعد پھر وہ اپنے اگلے سیکشن یعنی قرآن مجید کی تعلیم کے لیے بیٹھتے ہیں، جو سلسلہ ان کا تقریباً 5 بجے تک چلتا ہے. درس نظامی کسی بھی مدرسے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. جامعہ حاضہ میں درس نظامی میں اس وقت تقریباً 300 کے قریب طلبہ کرام علوم نبوت کے روشنی سے سرفراز ہو رہے ہیں. درس نظامی میں اساتذہ کی تعداد تقریباً 30 ہے. اکثر اساتذہ کرام شہر کے دور دراز علاقوں سے یہاں تدریس کے لیے آتے ہیں، جبکہ مسافر اساتذہ کے لیے رہائش کی سہولت بھی موجود ہے. درس نظامی کے طلبہ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہر جمعرات کو بزم کا انعقاد بھی ہوتا ہے. اس وقت بزم کے نگران مولانا بلال رشید صاحب ہیں. تمام کلاسوں میں سے 1 یا 2 طلبہ کرام ہر ہفتے اپنی خطابات کا جوہر دکھاتے ہیں. سال میں درس نظامی کے طلبہ کے مابین
کانٹے دار تقریری مقابلے کا انعقاد بھی ہوتا ہے۔ پوزیشن لینے والوں کو سالانہ پروگرام میں بہترین انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ قرآن کی خدمت میں مگن جامعہ غیر روز و شب، قرآن کی خدمت میں مگن اہل حق کے